ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، صحیح بخاری میں بنی اسرائیل کا ایک بڑا دلچسپ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کے اندر 3 بنیادی کردار ہیں۔ اس میں سے پہلا کردار وہ کوڑ کی بیماری والا شخص ہے جسے جلد کی بیماری ہے، دوسرا شخص اسے گنجے پن کی بیماری ہے، اور تیسرا وہ اندھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ ان تینوں کو آزمایا جائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا، اور وہ پہلے شخص کو جا کے کہتے ہیں کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو ظاہر ہے وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں میری جلد کی اس بیماری کی وجہ سے، میں تو یہی خواہش کرتا ہوں کہ یہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ تو فرشتہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے دنیا میں تمہیں سب سے خوبصورت چیز کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے ایک پلی ہوئی صحت مند اونٹنی چاہیے، یعنی کاروبار بھی چل جائے گا زندگی کا، تو وہ اسے اونٹنی بھی لا کے دے دیتا ہے۔ ایسے ہی وہ ایک گنجے شخص کے پاس جاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میرا گنجا پن ٹھیک ہو جائے۔ جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے ایک گائے چاہیے۔ تیسرا شخص وہ اندھا ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، تو تجھے کیا چاہیے؟ اسے ایک بکری چاہیے۔ وقت گزرتا ہے، وہ اونٹنی ظاہری بات ہے بچے دیتی ہے، اور ایک اچھا خاصا ریوڑ اس کے پاس آ جاتا ہے۔ ایسے ہی گائے والوں کے پاس گائے کا ریوڑ آ جاتا ہے، اور بکری والوں کے پاس بکری کا ریوڑ آ جاتا ہے۔ اب اللہ دوبارہ ان کے پاس فرشتے کو بھیجتا ہے، لیکن اب ایک مجبور انسان کی صورت میں، ایک حاجت مند انسان کی صورت میں ان کے پاس بھیجتا ہے۔ وہ پہلے شخص کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں ایک مسافر ہوں اور میرے پاس سامان ختم ہو چکا ہے، اب اللہ کی مدد کے بعد تمہاری مدد چاہیے تاکہ میں یہ سفر اچھے طریقے گزار سکوں، یعنی مجھے کچھ دو۔ تو وہ آگے سے بہانے بنانا شروع کرتا ہے، تو میں نے تو بڑے قرضے دینے ہیں، میرے پاس تو بڑے مسائل ہیں۔ یہ فرشتہ اس کو یاد کرواتا ہے کہ یار تو وہی نہیں ہے جو کوڑ کی بیماری کا شکار تھا، اللہ رب العزت نے تجھے شفا دی، پھر اللہ نے تجھے کاروبار بھی دیا، اور وہ کاروبار اتنا پھیل گیا۔ کہتا نہیں بھائی، یہ کاروبار میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ تو میرے بزرگوں کی جدی پشتی سے چلتا آ رہا ہے۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ یہ سب کچھ چھین لے گا۔ یہ کہہ کے وہ گنجے کے پاس جاتا ہے، اور وہ بھی اس کو ایسے ہی جواب دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو جھوٹ بولے گا تو یہ سب کچھ واپس بھی لے سکتا ہے۔ جب بندے کے پاس جاتا ہے اس کو اوقات یاد رہتی ہے، وہ یاد رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ کس کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا ہے، اور وہ کہتا ہے بھائی جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تمہیں جو ضرورت ہو تم اس سے لے لو۔ تو فرشتہ پھر ان تینوں کو کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کیا تھی؟ آزمائش تھی۔ 2 لوگوں سے اللہ ناراض ہو گیا اور ایک سے خوش ہو گیا، ایک سے راضی ہو گیا۔ اس قصے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بنی اسرائیل کا ایک قصہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، بلکہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں، ایک سوچ فکر کی بات کر رہے ہیں۔ ایک قسم کا طبقہ وہ طبقہ ہوتا ہے میرے بھائی جو نعمتوں کی اوقات بھول جاتا ہے کہ آئی کہاں سے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بخیل ہو جاتا ہے، وہ کنجوس ہو جاتا ہے، اور وہ چیزوں کو باندھ کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو شیئر نہیں کرتا۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جس کو اوقات یاد رہتی ہے یہ رزق کہاں سے آیا ہے، جس کی وجہ سے وہ شیئر کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، سخی بنتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتلا رہے ہیں کہ اللہ بخل سے نفرت کرتا ہے اور سخاوت سے محبت کرتا ہے۔ دل کی دنیا اس عنوان سے ایک استوار دروس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، جس کے اندر ہم ان طاقتوں کا یا کمزوریوں کا ذکر کر رہے ہیں جو دل کو مضبوط کرتی ہیں یا کمزور کرتی ہیں۔ کیونکہ دل مضبوط ہے تو نہ صرف انسان بلکہ ارد گرد کا معاشرہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب دل کمزور ہوتا ہے تو نہ صرف انسان بلکہ ارد گرد کا معاشرہ بھی میرے بھائی اس کو کمزور کر دیتا ہے۔ اور آج جس بیماری کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بخل ہے، وہ کنجوسی ہے، وہ خود غرضی ہے، وہ ایک لالچ اور حرص کے اندر ایسے ڈوب جانا ہے جہاں انسان صرف اپنی ذات کا سوچتا ہے، وہ دوسرے کا بھلا نہیں سوچتا، وہ دوسرے کی خیر نہیں سوچتا۔ میرے بھائی ہمارے معاشرے میں جب لفظ کنجوس بولا جاتا ہے تو صرف اور صرف پیسے کو سوچا جاتا ہے، صرف مال کو سوچا جاتا ہے۔ کنجوس مکھی چوس کا مطلب ہے یہ پیسے خرچ نہیں کرتا۔ آپ کو وہ والا دوست یاد آتا ہے جب ہوٹل پہ بل دینے کی باری آتی ہے تو اس کو واش روم آ جاتا ہے، جب بل دینے کی باری آتی ہے تو اس کو کال آ جاتی ہے اور وہ وہاں سے نکل جاتا ہے کیونکہ میں نے نہیں دینے، پیسے سارے یہی دیں، میں نے دوستی کا صرف فائدہ اٹھانا، میں نے ان کو کوئی فائدہ دینا نہیں ہے، میں نے صرف ان سے خیر لینی ہے لیکن ان سے خیر کو بانٹنی نہیں ہے۔
ہمیں صرف پیسہ یاد آتا ہے. لیکن جب آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں، میرے بزرگوں، یہ بڑی سننے کی بات ہے. بخل، کنجوسی ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اس سوچ کے ساتھ، اس غالب سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ میں نے دنیا کو کیا دیا ہے، اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اس غالب سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ دنیا نے مجھے کیا دیا ہے. یہ دو مائنڈ سیٹ ہیں. ایک بخل کا مائنڈ سیٹ ہے، ایک سخاوت کا ہے. ایک شخص وہ ہوتا ہے جو یہ سہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے گھر والوں نے میرے لیے کیا کیا ہے. ظاہری سی بات ہے ان کے رویوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوگا. ایک جب یہ سوچتا ہے منو کنے کال کی تھی جب میں کال نہ کھڑکاواں تے، جس کی وجہ سے یہ رشتے سے دور ہو جاتا ہے، تعلق توڑ بیٹھتا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کتنی بار کسی کو کال کی ہے، صرف مہینے میں ایک مرتبہ، تو وہ کیا کرتا ہے، کال کرنے پہ توجہ کرتا ہے، رشتہ جوڑنے پہ توجہ کرتا ہے، صلہ رحمی پہ توجہ کرتا ہے. اور یہ بندہ لاشعوری طور پہ رشتے توڑ دیتا ہے، لوگوں کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ یہ سوچتا ہے دنیا نے میرے لیے کیا کیا ہے. ہمارے پاکستان میں اس وقت بنیادی بندہ، بنیادی انسان، بنیادی پاکستانی کیا سوچ رہا ہے، پاکستان نے مجھے کیا دیا ہے یا میں نے پاکستان کو کیا دیا؟ بھائی کیا سوچ رہا ہے بولیے گا. بولے بھائی آپ خبریں دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، میڈیا دیکھتے ہیں، بھائی کیا دیکھ رہا ہے بندہ، میں نے پاکستان کو کیا دیا ہے یا پاکستان نے مجھے کیا دیا؟ بھائی کیا سوچ رہا ہے. پوری دنیا میں احتجاج کی بنیاد اس وقت کیا ہے، مجھے دنیا نے کیا دیا ہے. اور ایک ایمان والے کی ساری سوچ فکر ایک ایشو پہ کھڑی ہوتی ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے، میں نے امت کے لیے کیا کیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ثابت کرنے کے لیے کیا کیا ہے. صحابہ یہ نہیں سوچتے تھے نبی نے ہمارے لیے کیا کیا، وگرنہ میرے بھائی سب سے پہلے احتجاج یہ صحابہ کرتے کہ چنگے پلے رہ رہے تھے، ہم تو خوشی سے رہ رہے تھے، ٹھیک ہے تکلیفیں تھیں، پریشانیاں تھیں، لیکن شیب ابی طالب کے اندر قید تو نہیں ہوئے تھے، پیٹ پہ پتھر تو نہیں باندھے تھے، روٹی پانی تو مل رہا تھا. آپ کے ساتھ لگے ہیں تو پیٹ پہ پتھر بندھ گئے. صحابہ احتجاج کر سکتے تھے دنیا کی نظر سے دیکھا جائے، لیکن نبی کی ٹریننگ کیا ہے، آپ نے کیا دیا ہے. یہ غالب سوچ ہوتی ہے کہ ایمان والے کی، نہ کہ نبی نے یا اللہ نے یا کسی نے میرے لیے کیا کیا. یاد رکھیں ایک ایتھیسٹ بندہ جو ملحد ہو جاتا ہے، جو اللہ کو کہتا ہے ہی نہیں ہے، آخرت ہے ہی نہیں ہے، وہ پتہ کیا سوچتا ہے، رب نے یہ کیوں نہیں کیا، رب نے یہ کیوں نہیں کیا، رب نے یہ کیوں نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے رب ہی نہیں ہے کیونکہ رب نے کیا نہیں ہے. لیکن ایمان والا بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. اس لیے دو مائنڈ سیٹ ہیں، ایک دینے کے بارے میں سوچتا ہے میرے بھائی، اور دوسرا بولیں بھائی یہ لفظ بولنا ہے، ایک کیا سوچتا ہے دینا اور دوسرا کیا سوچتا ہے لینا. ان دونوں کے پیچھے عقیدہ ہوتا ہے. جو میں نے حدیث سنائی ہے، جو دینے کے بارے میں سوچتا ہے کیونکہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ کس کا ہے، اللہ کا ہے. اور جب اللہ کو ہی، ایک تو میرے بھائی آپ اپنی ذات پہ خرچ کر رہے ہیں نا، ایک ہے اللہ کو واپس کرنا، تو اس کا ایمان ہوتا ہے 4 گنا ہو کر واپس آئے گا، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، دیتا زیادہ ہے. اور جو لینے کے اوپر فوکس کرتا ہے میرے بھائی، یا تو وہ اللہ کو مانتا نہیں ہے، اور اگر مانتا ہے یا تو وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، یا اس کا ایمان کرپٹ ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یعنی 15 گھنٹے کاروبار میں کھجل میں ہوا، پسینے میں نے بہائے، اور ایک بندہ کہہ رہا ہے لاکھ روپے مسجد کو دے دے، ایویں دے دو، پاگل ہوں میں. تو وہ کیا سوچتا ہے، اپنے دستے بازو پہ یقین رکھتے ہوئے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، بچت کی کوشش کرتا ہے، بچانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ یہ مان بیٹھتا ہے یہ میرا ہے. اور دوسرا بندہ جو دینے کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے کیونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے یہ سب کچھ کس کا ہے. اب دونوں کے بارے میں کمال حدیث دیکھیں، 3-4 لفظوں کی ایک حدیث ہے، ایک دینے کے بارے میں، ایک لینے کے بارے میں. بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تو کی، روکو مت، لا تو کی فیو کی علیک، ورنہ اللہ بھی روک لے گا. سبحان اللہ. یعنی یہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں نے دینا نہیں ہے، میں نے صرف کیا لینا ہے، لینا ہے، شیئر نہیں کرنا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے روکو مت، بخل نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، وگرنہ اللہ بھی روک لے گا. لیکن دوسری جگہ اللہ کیا کہتا ہے، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد خرچ کر، اللہ تجھ پہ خرچ کرے گا. سبحان اللہ. اب یہ 2 حدیثیں 2 مائنڈ سیٹ بناتی ہیں. سبحان اللہ. ایک مائنڈ سیٹ کیا بناتی ہے میرے بھائی کہ میں نے رکھنا ہے، تو اللہ کہتا ہے پھر میں بھی رکھ لیتا ہوں، میں تجھے نہیں دیتا کیونکہ تو لینا ہی نہیں چاہتا نا. اور دوسرا ہے جو کہتا ہے میں نے خرچ کرنا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں تجھ پہ خرچ کروں گا. وہ کائنات میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے.
پورے عالمین کو پالنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے جو رب کا لفظ ہے نا میرے بھائی، بڑی سننے کی بات ہے، اللہ نے ایک ہی بندے کے لیے، ایک ہی رشتے کے لیے استعمال کیا ہے، ماں باپ۔ بھائی دعا کیا ہے؟ رب ارحمہما، بولے بھائی دعا کیا؟ رب ارحمہما ربیانی۔ رب کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا، یعنی کہ وہ رب نہیں ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ماں باپ نے جیسے بچپن میں مجھے پالا، ایسے ہی حالت ان پہ کیا کر، رحم والا معاملہ کر۔ رب کا لفظ، کیونکہ ماں باپ بچے کو صرف کیا کرتا ہے میرے پہ بچپن میں، صرف دینے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بچے سے مطلب جو دودھ پیتا بچہ ہے، آپ کیا لیں گے اس سے، کیا ملے گا آپ کو اس سے، آپ صرف کیا سوچتے ہیں کہ میں نے بچے کو صرف دینا ہے، واپسی کی توقع کے بغیر۔ اللہ رب العزت ایسے کہہ رہا ہے کہ بندے خرچ کر، جب تو خرچ کرتا ہے نا تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں تیرے پہ 4 گنا خرچ کرتا ہوں، کیونکہ ایسے لوگ اللہ کے کیا بنتے ہیں، ڈاکیے بن جاتے ہیں۔ اور ان باتوں پہ اللہ نے مہر لگا دی قرآن میں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو اس نفس کی لالچ سے، بخل سے، کنجوسی سے بچا لیا گیا، کامیاب دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اصل بندہ یہ کامیاب ہے۔ تو ہم کنجوسی کو صرف پیسے کے ساتھ جوڑتے ہیں میرے بھائی۔ آپ سوچیں وہ بندہ کتنا کنجوس ہوگا جو مسکراہٹ بھی نہیں دینا چاہتا، کیا خیال ہے؟ یعنی کسی کو مسکراہٹ نہیں دے رہا ہے، مسکراہٹ دینے کا نام ہے۔ یعنی جب آپ نے کسی کو سلام لینا ہے، بھائی ایک بندہ ہے جو 12 بجے ہوئے منہ کے ساتھ آپ کو سلام کر رہا ہے، اور ایک بندہ ہے جو بڑی ہی وائڈ اسمائل کے ساتھ، کھلے ہوئے منہ کے ساتھ آپ کو سلام کر رہا ہے۔ کس کے ساتھ سلام لے کے آپ کو مزہ آیا؟ بھائی بولیں ذرا، بولے بھائی کس کی وجہ سے مزہ آیا؟ یعنی اس نے مزہ دیا ہے آپ کو، یہ بھی سخاوت ہے، اور یہ سخاوت کا سب سے نچلا درجہ ہے، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بات ہے میرے بھائی کہ جذبات کے معاملے میں بھی سخاوت ہوتی ہے۔ مر جاتا ہے بندہ، بیوی کی تعریف نہیں کرتا، کھانا اچھا بنایا تو نے، یہ بخل ہے، یہ کنجوس آدمی، یہ دینا نہیں جانتا کہ اس کی وجہ سے اس کو کیا ملے گا، اس کو کچھ سکھ ملے گا، اس کو کچھ سکون ملے گا، 2-3 گھنٹے محنت کا اس کو تھوڑا سا نتیجہ مل جائے گا۔ یہ اللہ کے بارے میں بخیل، یہ مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ سوچتا ہے اللہ نے مجھے کتنا دیا۔ لوگ سوال کیا کرتے ہیں، جواب بھی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، داڑھی بھی ہے، رفع دین بھی کرتا ہوں، اونچی امین بھی کہتا ہوں، لیکن میرا کام ہوا ایسے ہی کہتا ہے نا، یہ اللہ کے بارے میں بخل کرتا ہے، اس لیے دھیرے دھیرے اس کی نمازیں چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی دوست کے ساتھ بیٹھے گا 4 گھنٹے صرف چائے پہ بیٹھا رہے گا، اللہ کے ساتھ انا اعطیناک کل کوثر پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، کیسی بات ہے نا۔ یعنی کہ دوست کے ساتھ بیٹھا ہے 4 گھنٹے بیٹھا، اور وقت کا پتہ نہیں چلتا، پچھوں اماں کا، بیوی کا فون آتا ہے، آجا بھائی۔ اور جب مسجد آتا ہے، یا تو سنتے پڑھتے ہی نہیں ہے نا، ہمارے اہل حدیثوں میں تو یہ بیماری ہے، وہ تو سنتے پڑھتے نہیں، بھاگ جاتے ہیں، اگر پڑھتے تو انا اعطینا، میں یہ نہیں کہہ رہا انا اعطینا پڑھ کے ہوتی نہیں ہے، بات بخل کی ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے سخاوت کس کو کرنی ہے میرے بھائی، بندے کو اللہ کی طرف کرنی ہے، کہ میں نے سب سے زیادہ کس کو دینا ہے میرے بھائی، اللہ کو دینا۔ اور اللہ بڑا غیرت والا ہے، واپس کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو مجھے وقت دے، میں وقت بھی واپس کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو مجھے جذبات دے، میں جذبات واپس کرتا ہوں۔ تو پیسہ دے، میں جو تو مجھے دیتا ہے نا، میں ہزاروں گنا بنا کے تجھے واپس لوٹاتا ہوں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اب آپ یہ حدیث ملاحظہ کریں، یعنی یہ حدیث یہ بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ یہ صرف جذبات کی، یہ صرف پیسے کی بات نہیں ہے، بخل یا کنجوسی، اس سے بہت آگے ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لالچ سے بچو۔ بولے بھائی کس سے بچو؟ لالچ سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا لالچ کی وجہ سے۔ سنیے گا ذرا، فرعون کی قومیں ہلاک ہو گئیں، عاد و ثمود کی قومیں ہلاک ہو گئی، بنیادی وجہ کیا ہے؟ لالچ۔ پھر اس لالچ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بخل کریں، تو وہ بخیل بننے لگے، کنجوس ہو گئے۔ پھر اس بخل نے ان سے قطع رحمی کروانے لگی، رشتے توڑوانے لگی، پھر رشتے توڑوانے کا عمل ان سے گناہ کروانے لگا، یہاں تک کہ وہ برباد ہو گئے۔ 4 چیزیں اللہ بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پہلی شے لالچ، لالچ بخل پیدا کرتی ہے، یعنی کنجوسی، خود غرضی، اور یہ شے انسان سے رشتے توڑوا دیتی ہے، اور یہ شے انسان کو پھر دھیرے دھیرے کیا کرتی ہے؟ گناہ کا عادی بنا دیتی ہے، گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ترتیب سے ہوتی ہیں۔ کیسے میرے بھائی؟ رشتے کے ساتھ انسان کیسے تباہی کرتا ہے؟ ظاہری بات ہے، جہاں آپ نے کبھی ان سے بات کرنی ہے، نہ آپ نے کبھی ان کا حال احوال پوچھنا ہے، نہ آپ نے پوچھنا ہے آپ کے گھر میں سب خیر خیریت ہے، ظاہری سی بات ہے فاصلہ پیدا ہونے لگے گا۔ کیونکہ میرے بھائی دینے والا بندہ سوچتا ہے کہ میں نے رشتہ داروں کے لیے کیا کیا ہے، لینے والا بندہ سوچتا ہے کہ رشتہ داروں نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اور لالچ کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، بیماری شروع لالچ سے ہوتی ہے۔ یہ دھیان سے سنیے گا، میں نے ایک سروے کیا
شاگردوں کے اندر یعنی کہ اسٹوڈنٹس کے اندر اور عام مسجد کے اندر بھی، ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، لالچ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واللہ میرے بھائی اکثریت کو مطلب ہی نہیں آتا کہ لالچ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ساروں کو لگتا ہے لالچ ہوتا ہے زیادہ کی چاہت۔ بھائی زیادہ کی چاہت بری بات نہیں ہے، میرے پاس لاکھ روپے ہے، کیا یہ برا ہے کہ میرے پاس کروڑ ہو جائے؟ بولے بھائی یہ بری بات ہے؟ بولے بھائی میرے گھر میں پنکھا لگا ہوا ہے، میری خواہش ہے میرے گھر میں اے سی ہو جائے، تو یہ بری بات ہے؟ نہیں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اکثریت سوچتی ہے لالچ کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ زیادہ چاہنا۔ یہ لالچ نہیں ہوتی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ زیادتی کی ایسی چاہت جہاں انسان اپنے دینی اور اخلاقی اصولوں پہ سمجھوتا کر دے، یہ لالچ ہوتی ہے۔ دوبارہ سنیں، ایسا چاہنا، دنیا کو ایسا چاہنا کہ انسان اپنے دینی اور اخلاقی اصولوں پہ سمجھوتا کر دے، 100 روپے کے لیے نماز چھوڑ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ 200 روپے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، چند ٹکوں کے لیے رشوت لے کے جہنم کی حدیث فٹ کروا رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ لالچ ہوتی ہے کہ کسی شے کی حاصل کرنے کے لیے وہ اصول توڑ رہا ہے، اس کو لالچ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قوم میں برباد ہو گئی اس کی وجہ سے، یعنی انہوں نے اللہ پہ سمجھوتا کر لیا، کس کی وجہ سے؟ پیسے کی وجہ سے۔ وہ ابو جہل سے کسی نے پوچھا نا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا کائنات کا سچا ترین آدمی ہے۔ ان کو بات دے یار، مانتے کیوں نہیں؟ کہتا چودراہٹ ختم ہو جائے گی بھائی، جو قریش ہیں ہم سے آگے نکل جائیں گے، ابھی تک ہم سارے سردار ہیں، ٹکر کے سردار ہیں، ہماری پگ برابر ہے، لیکن اگر یہ والا معاملہ ہوگا یہ ہم سے کیا ہو جائیں گے؟ یعنی اللہ پہ سمجھوتا کر رہا ہے، سچ کو جانتے ہوئے سمجھوتا کر رہا ہے، چھپ کے نبی کا قرآن سنتا ہے لیکن سمجھوتا کر رہا ہے، وجہ نفس، وجہ گدی، وجہ پاور۔ اس کو لالچ کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے حصول کے لیے اصول توڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ چھوڑ دیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اس کو میرے بھائی لالچ کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں اس بارے میں بیان کرتے ہیں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ وہ لوگ جو نہ صرف بخل کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں اور اس فضل کو چھپا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اس کو شیئر نہیں کرتے دوسروں کے ساتھ۔ اب وہ کسی کو میرے بھائی ضرورت پیسے کی نہیں ہے، آپ کی اماں جو ہے نا اس کے آس پاس نوکر چاکر گھوم رہے ہیں، پراڈو گڈیاں کھڑی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ بنگلہ اتنا بڑا ہے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے میں یا ٹانگوں میں گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے اماں جی کے۔ اماں کو آپ کا پیسہ نہیں چاہیے، اماں کو آپ کا وقت چاہیے، کیونکہ وہ جو آیا میڈز لگی ہوئی ہیں میرے بھائی وہ نوکر ہیں، وہ پیسہ ہے، وہ جتنی مرضی خدمت کر لیں آپ اپنی ماں کو یہ یقین نہیں دلوا سکتے کہ یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پیسے آج اگر نہ دیے تو کل یہ آئیں گے، کل یہ نہیں آئیں گے۔ اس وقت بچہ بخیل ہے اللہ کی نظر میں کیونکہ وہ ماں کو وقت نہیں دے رہا ہے، ٹائم نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا دوست کے سب سے خوبصورت صدقہ اپنے دوست کے لیے وہ دیدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ دیدار ہوتا ہے، یعنی اس کو مل لو، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اس کی وجہ سے ہمیں پتہ کیا لگنے لگ گیا ہے؟ ہم ساری دنیا سے رابطے میں ہیں، یہ بہت بڑا دھوکا ہے بھائی، اس کی وجہ سے ساری دنیا جدا ہو گئی ہے بھائی۔ سبحان اللہ، بنا کس لیے تھا؟ ساری دنیا جڑ جائے، اور اس کی وجہ سے جدا ہو گئی کیونکہ آپ کو یہ دھوکا لگ جاتا ہے۔ میں جب مرضی اس کو دیکھ تو لیتا ہوں فیس بک پہ، میں جب مرضی اس کو واٹس ایپ پہ میسیج تو کر، بھائی صحبت اور ایک پورا سال آپ میسیج کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، اللہ کی قسم 1 گھنٹے کی صحبت اور پورا سال میسیج برابر نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھے پھر ایمان لائے تو وہ صحابی ہے کہ نہیں؟ جو نبی پہ ایمان لائے لیکن دیکھا، صحبت اختیار نہیں کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، تو صحبت کوئی چھوٹی شے نہیں ہوتی ہے۔ تو وقت میرے بھائی یقین جانے، آج ہر دوسرا بندہ کیا جملہ بول رہا ہے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ مطلب کوئی ایک دوست ہے، میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں اللہ کی قسم، میں 2 سال اس سے پیچھے لگا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے اپنی بیوی بچوں کو کہیں باہر گھمانے لے جا، تو یہ نہ سمجھ کہ تیری بیوی تیری فرما بردار ہے، وہ یتیم ہے، نہ اس کی ماں ہے، ماں مر چکی ہے، باپ مر چکا ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بھائی لفٹ نہیں کراتے، وہ مجبور ہے، وگرنہ کب کی بھاگ جاتی گھر چھوڑ کے تیرا، کیونکہ میں اس کے گھر کو جانتا ہوں۔ میں کہا اللہ کا واسطہ اس کے ساتھ وقت بتایا کر میرے بھائی، وہ کڑوی ہوتی جا رہی ہے، کوڑی ہوتی جا رہی ہے۔ 2 سال کے بعد میرے بھائی اس نے وقت بتایا، سبحان اللہ۔ تو مجھے کہتا ہے میں اپنے بچوں کو جانتا ہوں۔ میں نے کہا میرے بھائی تجھے پتہ ہے تیری بیٹی کورین ڈرامے دیکھ رہی ہے، میں 2-4 مرتبہ میری وائف ان کے گھر گئی ہے تو ہمیں پتہ چل گیا، کیونکہ ہم کسی اور نظر سے چیز کو دیکھتے ہیں بھائی، ایک دائی بندہ اور نظر سے دیکھتا ہے۔ کہتا کی ویکھ دی ہے؟ میں کورین ڈرامے پتہ کی ہوندا ہے تانوں؟
کہنا نہیں میں نے کچھ بتایا اس کو، تو یقین جانے وہ ہکا بکا ایسے جیسے اللہ نے قیامت کے دن جیسے ویڈیو دکھانی تو بندہ ہکا بکا نہیں رہ جاتا۔ تیری بیٹی، میں کہا 2-3 منٹ تیری بیٹی خاموش رہی ہے، ایک دم سے اس نے بولنا شروع کر دیا، ایک دم سے چپ ہو گئی تھی، ایسا ہوا ہے؟ کہتا ہاں پتہ نہیں کی پریشانی ہے۔ میں کہا کیا پریشانی مطلب ہے؟ اسکول میں کوئی چھیڑ تو نہیں رہا اس کو؟ کسی نے اس کے ساتھ کوئی کام خراب تو نہیں کیا ہے؟ تجھے پتہ ہے اس بات کا؟ یعنی ایک دم سے بندہ چپ ہو جائے اور ایک دم سے بولنا شروع ہو جائے، یہ عام بات ہے؟ بولو بھائی یہ عام بات ہے۔ تو ہمیں کیا لگتا ہے پیسے ہی سب کچھ ہوتا ہے، میں پیسہ تو دے رہا ہوں نا بچی کو، اسکول تو پڑھا رہا ہوں، نہیں میرے بھائی، کنجوسی کا تعلق یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ بندے کو دیکھیں اس کو کیا چاہیے، جو اس کو چاہیے وہ دیں اس کو، اس وقت سب سے بڑی سخاوت وہی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کو جفی ہو، چاہے وہ کسی اچھا جملہ ہو، چاہے وہ مسکراہٹ ہو، چاہے کسی کو نصیحت ہو، چاہے کسی کو علم ہو، چاہے کسی کو کاؤنسلنگ ہو، چاہے کسی کو ایک بندے سے دوسرے بندے کے پاس لے کر جانا ہو، چاہے رستہ دینا ہی کیوں نہ ہو۔ اس وقت میرے بھائی جو رستہ نہیں دے رہا نا وہ بخیل آدمی ہے، جو رستہ دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ بھائی وہ کیا ہے؟ وہ سخی آدمی ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو باقاعدہ دعائیں سکھائی ہیں، قربان جائے رسول اللہ کی ذات۔ یاد رکھیں میرے بھائی، جب بات دعا تک آ جاتی ہے نا وہ سب سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے نبی کی زندگی میں، کیونکہ دعا میں انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے کلوز ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سے گفت و شنید کر کے وہ اپنی باتیں منوانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ بھی منواؤ اللہ سے، کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من البخل، کہ اے اللہ میں بخل سے، کنجوسی سے، یہ جو صرف یہ سوچتا ہے کہ میں نے دنیا نے مجھے کیا دیا ہے، یا اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھ۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، اور بزدلی سے بھی محفوظ رکھ۔ یعنی بخل کو اور بزدلی کو اکٹھا بیان کیا ہے، کیونکہ بزدل آدمی میرے بھائی دیتا نہیں ہے نا جان، کھڑا نہیں نہ ہوتا کسی کے لیے، کسی کے حق کے لیے کھڑا ہونا یہ بھی دینے والی چیز ہوتی ہے میرے بھائی، جو اس سے نہیں دی جاتی۔ اس لیے نبی ان کو اکٹھا بیان کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بزدلی سے بچا اور بخل سے بچا۔ آخری میں 2 باتیں میرے بھائی، پھر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ میں حیران رہ گیا اس بات پہ کہ اس وقت جو نوجوان بیٹھے خاص طور پہ کبھی یہ بھی سرچ کر لیا کریں کہ آپ صرف یہ لکھیے گا گیونگ اینڈ ہیپینیس، اس کے اوپر اس وقت دنیا میں کتنی بہترین ریسرچز ہو رہی ہیں۔ یعنی گورا ریسرچ کر رہا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ ریسرچ کر رہا ہے میرے بھائی، کہ جو شخص دینے کے اوپر توجہ کرے، یعنی کسی کو دیتا ہے لازماً اس کو واپسی میں خوشی ملتی ہے۔ اس پہ باقاعدہ ریسرچ ہو چکی ہے، یعنی باقاعدہ تارے اشارے لگا کے دماغ کے ساتھ ریسرچ کر رہے ہیں میرے بھائی لوگ، اور باقاعدہ انہوں نے کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کیا اسٹڈی کرنے کے لیے، یعنی نفسیات چیک کرنے کے لیے، رویے دیکھنے کے لیے، اور ان سب کے اندر پیسے بانٹے، $5 $10 $20 بانٹے۔ 2008 میں یہ ریسرچ ہوئی، اور یہ دیکھنا چاہیے یہ پیسہ کیسے خرچ کرتے ہیں، اور اس خرچ کرنے کی بنیاد پہ خوشی کا اور نفسیات کا تعلق کیسا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے ظاہری سی بات ہے اپنے لیے خرچ کیا، کچھ نے ماں کے لیے خرچ کیا، کچھ نے صدقہ کر دیا۔ اب جب ان کے اوپر تحقیق ہوئی تو جنہوں نے صدقہ کیا، جنہوں نے ماں کو یعنی دوسرے کے لیے پیسہ خرچ کیا، ان کی خوشی میرے بھائی 1000 گنا زیادہ تھی بجائے ان کے جنہوں نے اپنی ذات پہ خرچ کیا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد وہ خوشی، بولیں بھائی آپ نے برگر کھایا، ڈکار ماری، واش روم گئے، خوشی ختم اب تو اگلا برگر ہے۔ لیکن جس ایک بندے کی مشکل کے اندر مسئلہ حل کر کے اس کی مشکل آسان کر دیا ہے، 2 سال بعد بھی ایسی سمائل مار کے آپ کو ملتا ہے، خدا کی قسم کہ انسان کو لگتا ہے میرا دنیا میں آنے کسی کو تو کوئی فائدہ ہو رہا، وہ خوشی زندہ رہتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں خوشی کے درجات ہیں، یعنی کتنی باریکی سے وہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ ایک خوشی وہ ہوتی ہے جب آپ نے صرف دے دیا ہے بس، دوسری خوشی یہ ہوتی ہے جہاں پہ دے دیا اور اس کا فائدہ بھی نظر آیا آپ کو، یعنی اس بندے کو جس کو دیا نا اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور وہ اپاہج تھا ماشاءاللہ، ٹانگیں لگ گئی ہیں اور گھر میں چلنے پھرنے لگ گیا۔ اور تیسرا لیول ہوتا ہے کہ جس کو میں نے ایسے کیا وہ متاثر ہو کے آگے کسی کو خوشی بانٹنے لگ گیا، سبحان اللہ۔ اور نبی کائنات کے خوش ترین لوگ ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ کیونکہ وہ صرف دینے کے بارے میں سوچتے ہیں، کبھی وہ اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے۔ بار بار ایک جملہ بولتے تھے اپنی امت کو، نہ میں تم سے پیسہ مانگتا ہوں، نہ میں تم سے دو، کچھ نہیں چاہیے تم سے، بس میں تمہارے لیے ہی کچھ دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اور یاد رکھیں میرے بھائی، کنجوس آدمی سے دنیا نفرت کرتی ہے چاہے آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اور سخی آدمی سے دنیا محبت کرتی ہے چاہے آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ یونیورسل لاز ہوتے ہیں، یہ یونیورسل قوانین ہوتے ہیں۔ تو آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ 2 فرشتوں کی ڈیوٹیز یہ ہیں، وہ صبح اٹھتے ہیں، جب لوگ اٹھتے ہیں تو ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کو مطلب ون سمنا کر دے، اس کو خوشحال کر دے، اس کو نواز دے، اس پہ رحمتیں نازل کر دے جو دے ہے، اور یا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے جو صرف اپنے پاس بچا کے رکھ رہا ہے۔ میرے بھائی دنیا کا اصول ہے، بچا کے رکھنے والی شے گل جاتی ہے،
سڑ جاتی ہے. جتنا مرضی پھل پک جائے, وہ پک کے کیا ہوتا بھائی؟ بولے بھائی درخت پہ کسی نے نہیں توڑا اس پھل کو, کیا ہوگا؟ بولے بھائی کیا ہوگا؟ گر جائے گا, پک کے گر جاتا وہ اس درخت کے ساتھ نہیں رہتا, وہ جڑ کے. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, تمہارا مال, یہ نبی کہہ رہے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, تمہارا مال او بندے وہی ہے جو تم نے اپنی ذات پہ خرچہ کر لیا ہے, جو پیچھے ہے وہ وراثت ہوتی ہے. سبحان اللہ. حالانکہ یہ کنجوس آدمی ہوتا ہے لیکن پھر بھی وراثت دے کے چلا جاتا ہے. سبحان اللہ, ہوتا کنجوس ہے. یعنی وہ کیا بزرگوں نے قول بولا کہ کنجوس ایسا شخص ہوتا ہے جو غریبوں کی زندگی گزار کے جاتا ہے, حساب آگے جا کے امیروں والا دیتا ہے. سبحان اللہ, عجیب بات ہے, کیا عذاب ہے یار اس پہ. یعنی زندگی غریبوں والی گزار, لو پروفائل. یقین جانے اس وقت بڑے بڑے مالک, باس جن کے پاس پیسہ ہے, یہ کلچر ہے لو پروفائل رہنا ہے. لو پروفائل کا مطلب کیا تھا؟ فقیر بن کے رہنا ہے. یعنی ایسا بن کے رہنا ہے دنیا کو پتہ نہ چلے ہمارے پاس. وہ بولو بھائی سبحان اللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے بھائی؟ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی ناشکری کا ایک طریقہ کیا ہے؟ آپ ان کو استعمال نہیں کرتے, آپ ان سے فائدہ, مطلب نعمت کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب سوٹ آپ نے یہ والا اس دن پہنا جس دن بیاہ ہونا ہے, کیوں؟ یہ کس نے کہا؟ جمعے والے دن نہیں پہن سکتے بھائی. کبھی شیروانی پہن کے جمعے والے دن آ جاؤ, کیا ٹینشن, کسی نے روکا ہے؟ لیکن ہم نے سوچ لیا میرے بھائی کہ یہ چیز اس کے لیے, وہ چیز اس کے لیے, وہ چیز اس کے لیے. اللہ کی نعمت کو استعمال کریں گے. کوئی بندہ دو جملے بولے گا, شکر پھر ہی انسان سے بھی نکلتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے. پڑھی پڑھی تو آج مر جائیں, وہ سب کچھ کس کا ہے؟ اسی نے کھٹو بیٹھے گا جس کو آپ منہ نہیں لگانا چاہتے, اسی بچے کا جس کو آپ منہ نہیں لگانا چاہتے. اور بخل کی میرے بھائی اب تعریف کیا ہے؟ علماء نے بخل کس کو کہا ہے؟ دو چیزوں کو بخل کہتے ہیں میرے بھائی. ایک جو انسان پہ واجب ہے ادا کرنا اور وہ ادا نہ کرے, روک لے. اور دوسرا جہاں پہ خرچ کرنا مناسب ہے, عرف کے مطابق ہے, خاندانی روایات کے مطابق ہے, اور وہ خرچ نہ کرے, یہ بخل ہے. اس کو کنجوس کے. جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں یہ ایسے بخیل کے بارے میں باتیں کی ہیں. تو واجب کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ شوہر کا بیوی اوپر خرچ کرنا, ماں باپ کا بچوں پہ خرچ کرنا, زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ خرچ کرنا, یہ واجب ہوتا ہے. مناسب کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ خرچ نہ کیا تو رشتے ٹوٹ جائیں گے, یہاں پہ خرچ نہ کیا تو بیوی سے تعلق خراب ہو جائے گا, یہاں پہ یعنی مناسب ہے وہاں پہ خرچ کرنا تاکہ ایک بڑی خیر پیدا ہو سکے. وہاں پہ اگر خرچ کوئی نہیں کرتا تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بخل ہوتا ہے. میرے بھائی کچھ لوگ خرچ کر کے بھی بخیل ہوتے ہیں, یعنی دینے والے ہیں, سخی ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کی نظر میں وہ بخیل بن جاتے ہیں. کیسے؟ آپ کے جب رشتہ دار آتے ہیں, یعنی آپ کی امی آئی ہے, آپ کی بہن آئی ہے, آپ کا بھائی آیا ہے, بیوی کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہو, کیا پکے گا؟ دسترخوان کیا ہوگا؟ لیکن جب بیوی کے رشتہ دار آتے ہیں, بیوی کا بھائی آتا ہے, تو آپ یہ ڈسکشن نہیں کرتے, آپ اس طرح خرچہ نہیں دیتے, آپ اس طرح, حالانکہ پیسے ہیں, کوئی کمی نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ اپنوں کے ساتھ سخی ہے لیکن دوسروں کے ساتھ سخی, حالانکہ وہاں پہ بھی سخاوت ضروری ہے, وگرنہ بیوی کے ساتھ تعلق آپ ایمان سے بتائیں. وکیل واللہ میں نے اپنی وائف سے ایک دن پوچھا, مطلب تم میرے سے کیا چاہتی ہو؟ کہتی میرے ساتھ جو مرضی کر لو, میرے گھر والے آئیں ان کی عزت کرنی ہے. کیوں ایسے عورت سوچتی ہے پتہ ہے؟ تاکہ گھر والوں کو لگے یہ سکھ میں ہے, یہ سخی ہے, یہ اچھے گھر میں ہے, میری ماں باپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے. واللہ ہر عورت یہ بات چاہتی ہے کہ جب میرے گھر والے آئیں, جیسے بھی ہیں, انہوں نے 15 منٹ رہنا ہے, آدھا گھنٹہ رہنا ہے, 2 گھنٹے رہنے ہیں, جیسے آپ اپنوں کے ساتھ ہیں نا ویسے میرے, بولے بھائی ویسے میرے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بنو. تو ایک جگہ پہ انسان سخی ہے لیکن دوسری جگہ بخیل ہو کے پھر بھی رشتے توڑوا بیٹھتا ہے. تو میرے بھائی یہ بہت بڑی بیماری ہے, کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اللہ جہنم کی بات کر رہا ہے, نبی کہہ رہے ہیں کائنات ہلاک ہوگی. میرے بھائی پہلے قومیں ہلاک ہو گئیں اس ایک بیماری کی وجہ سے. یقین جانے میرے بھائی, اب آپ نے یہ بات سوچنی ہے, آپ اگر بیوی والے ہیں, آپ اگر بچوں والے ہیں, آپ اگر اس ملک میں رہنے والے ہیں, آپ اگر فلسطین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں, آپ کیا سوچتے رہتے ہیں میں نے کیا دیا ہے یا انہوں نے کیا دیا ہے؟ ایک سروے آپ کو بھی بتا رہا ہوں بھائی, کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں فلسطین آزاد ہو؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ سارے چاہتے ہیں, اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے ماننا اور ایک ہے عمل کرنا, فرق ہے بھائی. بھائی میں اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, صرف اس کی وجہ سے جنت, اور بولو بھائی صرف اس کی وجہ, ہمیں سب کو پتہ ہے. اب آپ بتائیے گا, آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں, بچے کٹ مر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے اس پچھلے ایک ہفتے میں, زیادہ لمبا نہیں. آج بدھ ہے, پچھلی بدھ سے لے کے آج بدھ تک, 14 اگست سے لے کے 21 اگست تک آپ نے فلسطین کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے تنہائیوں میں دعا مانگی ہے.
کیونکہ آپ پاکستان سے توقع کرتے ہیں یہ فوج کیوں نہیں بھیجتا، ترکی فوج کیوں نہیں بھیجتا، آپ دوسروں سے توقع کر رہے ہیں انہوں نے کیا دیا ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ جب مائنڈ سیٹ دینے والا ہوتا ہے میرے بھائی، وہ کہتا ہے میں دعا تو کر سکتا ہوں ان تنہائیوں کے اندر دعا پڑھ کے، اپنے دل کو مطمئن تو کر سکتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں دعاواں نال کی ہوتا ہے، او بھائی دعاؤں سے شروعات ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے نا وہ بھی تنہائی میں، کیونکہ اوقات تنہائی میں پتہ چلتی ہے، یہ چیز ثابت کر رہی ہے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تبھی تو اللہ سے مانگنا شروع کیا آپ نے۔ آپ اپنی دعاؤں کی لسٹ تو چیک کریں واللہ، جو تنہائیوں کے اندر ہوتی ہے لسٹ۔ تنہائیوں میں دعائیں مانگتے ہی کتنے لوگ ہیں بھائی، یہی بڑی بڑی بات ہے۔ تو آپ کا جو اپنا بیٹا ہے میرے بھائی، جیسے وہ تکلیف میں ہو تو آپ اس کے لیے کیسے شدت سے دعا مانگیں گے، اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ان سے کتنی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ آپ دینے کے اوپر زیادہ توجہ کرتے ہیں یا لینے کے اوپر توجہ کرتے ہیں۔ یقین جانیں آج آپ یہ سوچنا شروع کر دیں، آدھی سے زائد آبادی، صرف 50% آبادی یہ سوچنا شروع کر دے میں نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا، میں کم از کم کو ایسے 5 کام کر کے مروں گا جس کی وجہ سے میرے ملک کو، ملک پتہ کیا ہوتا ہے بھائی، ہر بندے کا ملک میرے بھائی رقبے کے لحاظ سے چھوٹا بڑا ہوتا ہے، جس کی جتنی پاور ہوتی ہے اس کا اتنا ملک ہے۔ آپ کا ملک پتہ کون ہے، وہ آپ کی گلی نہیں ہے، وہ پاکستان ہے پورا، کیونکہ آپ کی اوقات اتنی ہے۔ آپ ایک سیٹھ آدمی ہیں ماشاءاللہ تو آپ کا ملک تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے بھائی، بڑا۔ آپ وزیر اعظم ہیں تو ملک کیا ہو جاتا ہے اور بڑا۔ جیسے جیسے آپ کا رتبہ بڑھتا ہے، مقام بڑھتا ہے، پیسہ بڑھتا ہے، ویسے ویسے ملک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس ملک کے لیے کوئی ایسے 5 کام میں نے کر کے مرنا ہے جس کی وجہ سے اس کو فائدہ ہو۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، ہمیں حکومتوں کی لوڑ ہی نہیں رہنی بھائی، ہمیں ان حکومتوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑنی، کبھی 14 روپے کم کر دیں، کبھی 12 روپے کم کر دیں، کوئی بجلی کا یونٹ کم کر دیں، کبھی وہ کم کر دیں۔ کیا فقیروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ترسی نظروں سے دوسروں کو دیکھتا رہتا شخص، کیا یہ بھی اللہ کی نظر میں میرے بھائی عظمت والا بندہ ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی طرف میرے بھائی ترسی نظروں سے دیکھتا ہے عظمت والا وہ ہوتا ہے۔ جو دنیا کی طرف ترسی نظروں سے دیکھتا ہے وہ ہمیشہ نکھٹو ہی رہتا ہے، ناکام رہتا ہے، کیونکہ وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ عذاب ہوتا ہے دنیا پہ نظر رکھنے کی وجہ سے، اللہ پہ نظر رکھنے کی وجہ سے اللہ اسے سکون قلب دے دیتا ہے، وہ تھوڑے میں بھی کیا کرتا ہے، وہ خوش رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس لعنت شدہ بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کا غالب حصہ ہم نے کیا دیا ہے دوسروں کو، اس پہ بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس صورت سے بچایا کہ دنیا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سے مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔